اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید بڑا اکرام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کیا ہے؟ یہ ہم خبر سیریز کے لاسٹ لیکچر میں سن چکے ہیں۔ قرآن سے دین کے معنی ہے جزا اور بدلہ، یعنی اللہ کی مرضی، اور حدیث جبرائیل علیہ السلام سے دین کے معنی یہ سیکھا ہے ہم نے، اسلام، ایمان اور احسان۔ اب دیکھنا ہے اسلام کیا ہے اور اسلام کے معنی کیا ہے۔ اولیاء اللہ ہی ہمیں بتاتے ہیں اسلام کیسے حاصل ہوگا اور اس پر عمل کیسے ہوگا۔ اسلام یعنی کہ اپنا رخ، اپنا جسم، اپنا دل اور اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینا۔ اسلام کے معنی ہے بنا اعتراض گردن خلق کر دینا، بنا اعتراض اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لینا۔ ایمان ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے اسلام آنا ضروری ہے ہم میں۔ وہ کیسے؟ زبان سے بھی اقرار ہونا چاہیے، دل سے بھی اقرار ہونا چاہیے، مطلب کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی تصدیق ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے دل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ اسلام ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا یعنی کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھنا، صرف نماز میں نہیں، نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہمارے دل میں اسلام آ جاتا ہے اور دل مسلمان ہو جاتا ہے، تب اس کے سارے عمل میں اسلام آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اسلام آنا چاہیے، پھر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمارے عمل درست ہوتے جائیں گے۔ جب ہمارا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے اور جب ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتا ہے، تب ہمیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن سے دیکھیے، اب قرآن میں اللہ تعالیٰ اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان آیتوں پر عمل کر کے اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاتے ہیں نہ، تب ہمارا یقین صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اور ہم شیطان کی شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگر عمل نہیں کرتے ہیں، کسی اور دین کو پسند کرتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کریں گے، وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ جو شخص یہاں پر منافق اور کافر کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جو شخص اسلام آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے جھوٹے قسمیں کھاتا ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ منافق اور کافروں میں شمار کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں نا، تب اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دیتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں اس کا سینہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ تو بولنا یہ ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، ہم جب ان کی طرف بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان کر دیں گے۔ بس اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہم حاجت مند ہیں اور حاجت روائی کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں، یعنی ہمارے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں، اس لیے بنا اعتراض اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لینا، یہ اسلام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔